السلام علیکم ویورز، لاکھوں درود و سلام اس ہستی پر کہ جس نے ہمیں جینے کا سلیقہ سکھایا۔ اللہ تعالیٰ کے تیسرے نبی حضرت ادریس علیہ السلام 3337 قبل مسیح میں بابل میں پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام حضرت شیس علیہ السلام کی نسل سے تھے اور حضرت نوح علیہ السلام کے پردادا تھے۔ آپ کا اصل نام اخنوق اور لقب ادریس تھا۔ یہ لقب اس لیے پڑا کہ آپ علیہ السلام نے ہی سب سے پہلے لکھنے پڑھنے کا درس دیا اور اس پڑھانے کی کثرت کی وجہ سے ہی آپ علیہ السلام کا لقب ادریس پڑ گیا۔ آپ علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 500 سال بعد دنیا میں تشریف لائے اور نبوت ملنے سے پہلے تک آپ حضرت شیس علیہ السلام کی شریعت کے تابع تھے۔ حضرت شیس علیہ السلام کے دور میں شیطان نے بانسری بنا کر لوگوں کو لہو لعب اور بدکاری میں مبتلا کر دیا تھا۔ حضرت شیس علیہ السلام نے بہت واعظ و نصیحت کی مگر بہت کم لوگ فرما برداری پر آمادہ ہوئے۔ زیادہ تر لوگ قابیل اور اس کے ساتھیوں کی طرح فتنہ و فساد اور بے شرمی اور بے حیائی میں مبتلا تھے۔ اس کفر و شرک کے دور میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ آپ کے اوپر 20 صحیفے نازل ہوئے۔ آپ نے اپنی قوم کو ہر طرح سے واعظ و نصیحت کی مگر چند لوگوں کے سوا کوئی ایمان نہ لایا۔ چنانچہ تنگ آ کر آپ علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر کے مصر جا کر آباد ہو گئے اور وہاں واعظ و نصیحت کرنے لگے۔ جس طرح ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا کیا جاتا ہے، اسی طرح حضرت ادریس علیہ السلام کو علم نجوم بطور معجزہ عطا کیا گیا۔ پیشے کے اعتبار سے حضرت ادریس علیہ السلام درزی تھے۔ سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام نے کپڑے سینا شروع کیے۔ اس کے علاوہ قلم بھی حضرت ادریس علیہ السلام کی ایجاد ہے۔ انہوں نے قلم کے ذریعے لکھنا سکھایا۔ اس کے علاوہ سب سے پہلے اللہ کے دین کی سربلندی اور کفر و شرک کے خاتمے کے لیے جہاد کا علم بلند کیا اور حضرت ادریس علیہ السلام ہی ہیں انہوں نے سرکش بنو قابیل سے جہاد کر کے انہیں ختم کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے سچے نبی تھے۔ وہ زمین پر عبادت کرتے، ان کو فرشتے سب آسمان پر لے جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور یاد کر کتاب میں ادریس کو کہ وہ بے شک سچا نبی تھا۔ ہر روز لباس سیتے تھے، ہر دم سینے میں تسبیح پڑھتے تھے اور وہ اپنے کام سے فرصت پا کر بیٹھے ہی تھے کہ اسی وقت ملک الموت بحکم الہی سے آدمی کی صورت بن کر مہمان کے طور پر رات کو حضرت ادریس علیہ السلام کے دروازے پر آ پہنچے۔ حضرت روزہ دار تھے۔ جب شام ہوتی افطار کرتے وقت کھانا آپ کا جنت سے آتا، جس قدر چاہتے کھا لیتے، باقی کھانا پھر جنت میں چلا جاتا۔ اور اس دن کا کھانا جب جنت سے آیا تو حضرت ادریس علیہ السلام نے وہ کھانا اس مسافر کو پیش کر دیا۔ مسافر نے کچھ نہ کھایا، قدم پر قدم رکھ کر عبادت کرتا رہا۔ حضرت ادریس علیہ السلام ان کا یہ حال دیکھ کر حیران ہوئے کہ یہ کون شخص ہے۔ جب صبح ہوئی حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے کہا اے مسافر، تو میرے ساتھ چل کہ اللہ کی قدرت صحرا میں جا کر دیکھوں۔ تب دونوں بزرگ گھر سے میدان کی طرف نکلے۔ جاتے جاتے ایک گیہوں کے کھیت میں جا پہنچے۔ ملک الموت نے کہا چلو اس کھیت سے چند بالیں گیہوں کی لے کر ہم تم مل کر کھائیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ عجب ہے تو نے رات گزشتہ کو حلال کھانا نہ کھایا، اب حرام کھانا چاہتا ہے۔ پھر وہاں سے دونوں بزرگ ایک دوسرے باغ میں جا پہنچے اور وہاں بھی انگور دیکھ کر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کھانے کا ارادہ کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ اختیار ملک غیر میں حرام ہے۔ پھر جاتے جاتے ایک بکری دیکھ کر اسرائیل علیہ السلام نے کھانے کا ارادہ کیا۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ بیگانی بکری کو ذبح کر کے کھانا منع ہے۔ اسی طرح 3 روز تک دونوں باہم گفتگو کرتے رہے۔ تب حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے واسطے ظاہر تو کرو کہ تم کون ہو۔ اس نے عرض کیا کہ میں اسرائیل علیہ السلام ہوں۔ تب حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی سب مخلوقات کی جان تم ہی قبض کرتے ہو۔ انہوں نے کہا ہاں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا شاید کہ تم میری جان قبض کرنے کے لیے آئے ہو۔ انہوں نے کہا نہیں، میں تو تمہارے ساتھ خوش طبعی کرنے آیا ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا آج 3 دن سے تو میرے ساتھ ہے، اس عرصے میں بھی تو نے کسی کی جان قبض کی ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ کل جان قبض کرنا ہمارے ہاتھ میں ایسا ہے جیسے کہ تمہارے دونوں ہاتھوں کے نیچے روٹی رکھی ہوئی ہے، یعنی جس کی موت آتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں ہاتھ بڑھا کر اس کی جان قبض کر لیتا ہوں۔ اور بولا اے ادریس علیہ السلام، میں چاہتا ہوں کہ تیرے ساتھ بھائی بندی کا رشتہ قائم کروں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تیرے ساتھ بھائی بندی کروں گا کہ تلخی جان کی ایک مرتبہ تو مجھ کو چکھا دے تاکہ خوف اور عبرت مجھے زیادہ ہو، اور پھر عبادت اپنے خالق کی زیادہ کروں۔ ملک الموت نے کہا کہ بغیر اللہ تعالیٰ کی رضا کے میں کسی کی جان قبض نہیں کر سکتا ہوں۔ تب حضرت ادریس علیہ السلام نے مالک قدوس کی درگاہ میں عرض کی، حکم ہوا کہ جان حضرت ادریس علیہ السلام کی قبض کر۔ انہوں نے حضرت ادریس علیہ السلام کی جان قبض کر لی۔ پھر ملک الموت نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا اور حضرت ادریس علیہ السلام نے اٹھ کر ملک الموت کو گلے لگا لیا۔ دونوں نے آپس میں بھائی بندی
کا رشتہ قائم کیا۔ پھر ملک الموت نے ان سے پوچھا، اے بھائی تلخی سکرات کیسی تھی؟ وہ بولے کہ جیسے کسی زندہ جانور کی کھال سر سے پاؤں تک کھینچی جاتی ہے۔ ملک الموت نے کہا، اے بھائی قسم ہے رب العالمین کی، جیسا کہ میں نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے ایسا کسی کے ساتھ نہیں کیا۔ یعنی تلخی سکرات اس سے کہیں زیادہ ہوتی ہے، یہ بہت سب سے زیادہ نرمی کے ساتھ جو جان قبض کی گئی تو وہ ایسی جیسے کہ زندہ جانور کی کھال سر سے پاؤں تک کھینچی جاتی ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، اے بھائی مجھے دوزخ دیکھنے کا شوق ہے، تو مجھ کو اس کے دروازے تک لے چل تاکہ اس کے دیکھنے سے خوف الہی زیادہ ہو اور پھر میں عبادت اور بندگی زیادہ کروں۔ تب ملک الموت نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو 7 طبق دوزخ کے دکھائے۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام بولے، اے بھائی مجھ کو جنت دیکھنے کی آرزو ہے کہ اسے دیکھ کر خوشی حاصل کروں اور عبادت زیادہ کروں گا۔ پھر ان کو جنت کے دروازے پر لے گئے اور انہوں نے جنت کے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ پھر کہنے لگے، اے بھائی میں تلخی سکرات کی چکھ چکا ہوں اور دوزخ بھی دیکھی، مگر جگر میرا مارے پیاس کے جل گیا، اجازت ہو تو جنت میں جا کر ایک پیالہ پیوں۔ تب اس نے کہا، تم وہاں سے واپس آنے کا عہد کرو۔ بوجہ شدید پیاس کے حضرت ادریس علیہ السلام نے واپس آنے کا عہد کیا کہ میں واپس آ جاؤں گا، اور بحکم الہی اپنی جوتی درخت طوبہ کے نیچے چھوڑ کر جنت میں داخل ہو گئے۔ اب چونکہ باہر آنے کا عہد کیا تھا اور جوتی بھی درخت طوبہ کے نیچے چھوڑ آئے تھے، لہٰذا اندر جانے کے بعد دوبارہ جنت سے باہر نکلے اور باہر نکل کر اپنی جوتی کو لے کر جنت میں جا کر درخت پر جا بیٹھے۔ کچھ دیر کے بعد ملک الموت نے ان کو آواز دی کہ اے بھائی تاخیر مت کرو۔ اس کے جواب میں حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ اے مشفق جبار عالم فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جی کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اب تو میں مزہ جان کنی کا چکھ چکا ہوں۔ اور حق تعالیٰ فرماتا ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور نہیں کوئی تم میں سے جو نہ پہنچے گا اس میں، سو میں دوزخ میں بھی پہنچ چکا ہوں۔ اور یہی جلیل جبار فرماتا ہے، لَا يَمُسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ، نہ پہنچے گی وہاں ان کو کوئی تکلیف اور نہ ان کو وہاں سے کوئی نکالے گا، یعنی جو جنت میں گیا پھر وہ باہر واپس نہ آئے گا۔ اے بھائی میں اب ہرگز باہر نہیں آنے کا۔ بارگاہ باری سے آواز آئی، اے اسرائیل تو حضرت ادریس علیہ السلام کو چھوڑ کر چلا جا، میں نے ان کی تقدیر میں یہی لکھا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام موت کا مزہ چکھ کر اور دوزخ بھی دیکھ کر جنت میں جا رہے۔ تب اسرائیل علیہ السلام بولے، ان الجنتی حرام علی الانبیاء حتی یدخل خاتم الانبیاء، جنت حرام ہے انبیاء پر جب تک کہ خاتم الانبیاء داخل نہ ہوں جنت میں۔ پھر آواز آئی، اے اسرائیل میں جنت کو دریغ نہیں رکھتا، لیکن اول جنت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوں گے، بعد سب امت ان کی۔ اور حق تعالیٰ نے فرمایا، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور اٹھا لیا ہم نے اس کو اونچے مکان پر۔ پس جنت میں حضرت ادریس علیہ السلام تو جا رہے اور ان کے فرزند سب جدائی میں دن رات روتے تھے۔ ایک روز ابلیس لعین ان کے پاس آیا اور کہا کہ تم مت رویا کرو، میں تمہارے باپ کی سی ایک صورت بنا دیتا ہوں، تم اس کو دن اور رات دیکھا کرو اور پوجو، اس سے تمہارا سب دکھ درد اور غم جاتا رہے گا اور تم سب خوش رہو گے۔ ابلیس نے ایک ایسی صورت بنائی کہ ان کی شکل میں اور اس میں کوئی فرق نہ تھا، صرف اتنا ہی فرق تھا کہ یہ صورت بات نہ کرتی تھی اور وہ لوگ اس صورت کی پوجا کرتے تھے، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ بت پرستی تمام عالم میں پھیل گئی۔ مشرق سے مغرب تک یہ رواج جاری رہا، کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کو نہ جانتا تھا، علم و عمل ان میں گم تھا۔ بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان پر پیغمبر بنا کر بھیجا تاکہ ان کو راہ ہدایت بتا دیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ ملتے ہیں اگلے قصے کے ساتھ، اللہ حافظ۔